الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماہ فاخر، ماہ ربیع الاخر، یعنی ماہ شیخ عبد القادر کی 1445 کی آج 29ویں شب ہے. ماہ ربیع الاخر ہمیں آخری سلام بھر رہا ہے. میرے مرشد غوث پاک کے مہینے سے، یعنی یہ مہینہ جو ہے یہ زیادہ متعارف ہے ہمارے یہاں. 29ویں شب کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9 اور فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 29. مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے ملک کے مختلف شہروں سے اساتذہ کرام، ناظمین وغیرہ کا 3 دن کے لیے تشریف لائے ہیں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ کراچی میں، اور ان کا تربیتی اجتماع جاری ہے. اس سلسلے میں حاضری سے مشرف ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد شایان اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ جہلم سے. پاپا جان، سنت اور ادائے مصطفیٰ میں فرق واضح فرما دیں. سنت کی اپنی تعریفات ہیں، ادائے مصطفیٰ تو ایسی بہت ساری ہیں جس کو ہمیں ادا نہیں کرنا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعض اوقات آپ فرماتے ہیں نا کہ فلاں کام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کیا مراد ہے؟ ثابت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اب ہمیں ایسا کرنا نہیں کرنا، پھر یہ دوسری صورت بنے گی کہ بعض اوقات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں کرنے ہوتے. جیسے 100 میں وصال ثابت ہیں، ہمیں نہیں کرنے. پے در پہ روزے رکھنا افطار کے بغیر دوسرا روزہ، یہ صحابہ کرام نے رکھے تھے تو کمزور ہوئے، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوکم مثلی، تو میں سے میری مثل کون ہے؟ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. تو یہ ادا ہے، ہم نہیں ادا کریں گے، ہمارے لیے منع ہے، مکروہ تنزیہی ہے 100 میں وصال، اور ہمارے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان ہے. عشاء کے نفل لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ثابت ضرور ہے. تو یہ وہ نہیں کہ جس کو ہم عمل کریں گے تو ہم پورا ثواب پائیں گے، ہم آدھا ثواب پائیں گے. جائز تو ہے، لیکن یہ ادا وہ نہیں ہے جو ہمیں فضیلت دلائے. ادائے مصطفیٰ میں یہ صورتیں ہی بنے گی کہ کس ادا کو اپنانا ہے. تو بھی علماء کی محتاجی تو رہے گی، ہم علماء سے پوچھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں کہ یہ ادا اپنانا کیسا. چاند کے 2 ٹکڑے زمین پر رہ کر دینا تو ادائے مصطفیٰ ہی نا. اگر اس کی اجازت ہم کو مل بھی جائے تو ہم تھوڑی کر سکتے اس پر عمل. یہ ویسے ہی میں نے تفنن ورز کیا، تو ہر ادا تم نہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے پوسیبل بھی نہیں ہے. یہ خصوصیات ہیں، یہ بہت وسیع ہے. سنت اور ہے. ادا جو ہوتی ہے وہ عام طور پر جو فعل ہوتا ہے، جو کیا جاتا ہے، اس پر اس کو کہتے ہیں. اور جو سنت ہے وہ فعلی بھی ہوتی ہے، قولی بھی ہوتی ہے، تقریری بھی ہوتی ہے. تو یہ ادا اس کا ایک حصہ ہی بنے گا، پارٹ ہی بنے گا، اس کا پارٹ بنے گا. لیکن ہر ادا پر عمل کرنا، وہی جو میں نے وضاحت کی، یہ ہمارے لیے اجازت ہو نہ ہو اس کی صورتیں بنے گی. اسی طرح حضور جو یہ بات ہو رہی تھی کہ ثابت ہے اور سنت ہے،
اب جیسے کل ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تجارت کرنا سنت ہے، تو اب کون کون سا کام جو نبی پاک نے ایک بار فرمایا، چند بار فرمایا، وہ سنت ہوگا، یا جس کے لیے فرمایا وہ سنت ہوگا؟ تو اس کے اندر بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو اگر تھوڑی سی مزید اس کی وضاحت ہو جائے۔ وہ فرمانا قولی، فعلی، تقریری۔ قولی وہ جو ارشاد فرمائے کہ یہ کرو، فعلی وہ کہ خود کی کہنا، انہیں ہمارے لیے فرمایا نہیں کچھ، اور تقریری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا، کسی نے کوئی عمل کیا اس کو منع نہیں فرمایا، تو یہ تقریری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرس مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ انفرادی کوشش میں الفاظ کے چناؤ کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ انفرادی کوشش ہو یا اجتماعی کوشش ہو، ادق مضامین نہ چھیڑے جائیں۔ اب یہ ادق مضامین کیا ہوتے ہیں؟ یعنی مشکل باتیں نہ کی جائے کہ جس سے اپنی سخندانی کی تو دھاک بیٹھ جائے، سمجھے، لیکن سننے والے کو خاک بھی پلے نہ پڑے۔ تو اگلے کی نفسیات کے مطابق وہ جو زبان سمجھتا ہے، جو الفاظ سمجھتا ہے، اس کے مطابق اس پر انفرادی کوشش کی جائے، یا سننے والے جس سے اس کے مطابق اجتماعی کوشش، تو یہ کیا جائے۔ اب اگر ایک عام آدمی ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اور مطلب اب آپ ایک دم مشکل الفاظ اس کے سامنے جب وہ گردانے شروع کر دیں گے اپنی، تو پلے کیا پڑے گا؟ وہ خالی سنتا رہے گا، نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا، چلا جائے گا۔ اس لیے مطلب سامنے والی نفسیات کے مطابق موقع کی مناسبت سے اس سے بات کی جائے، الفاظ کا چناؤ، انہی الفاظ کا چناؤ کیا جائے جس سے ہمارا امپریشن جو بھی ہو اس کی سمجھ میں آ جائے، ہماری وہ علمی دھاک نہ بیٹھے، بھلے وہ سمجھ جائے کہ بلا وجہ نفس کی خاطر علمی دھاک بٹھانا یہ بھی تو کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے نا، احتیاط تو کرنی ہے نا، بلکہ بعض اوقات اپنا تعارف کروانے کی بھی ضرورت کیا کہ میں مدنی ہوں یا میں نے درس نظامی کیا ہے، تو انہیں بلا ضرورت، کبھی ضرورت ہوتی ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک واقعہ میرا ہے یادگار، میں کہیں دوسرے ملک میں تھا، تو وہاں کہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور لوگ بھی آ گئے، کچھ باتیں کرنے لگے، اس میں کچھ ایسی باتیں وہ کرنے لگے تھے، مطلب اردو دانی تھے، کہ جو مطلب وہ مجھے خطرہ ہو کہ ابھی یہ کفر کی طرف نکل جائے گا، یا پتہ نہیں وہ کفر کا جملہ بول دیا اس نے، پوری بات یاد نہیں مجھے۔ اب میں سنبھل گیا، اب تھے چونکہ اردو اسپیکنگ اپنے ملک کے تھے، تو میں نے کہا یار میرا نام تو انہوں نے شاید سنا ہوگا، تو میں نے کہا ٹھہرو، میرا نام محمد الیاس قادری ہے۔ یہ تھوڑا بازوں کو جھٹکا لگا، نام سنا ہوا ہوگا، اور ان کی ٹیون جو تھی نا وہ تھوڑی لو ہو گئی۔ میں نے کہا اب اپنی دھاک پھٹ گئی ہے، یا ضرورت تھی دھاک پھٹانے کی۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا، بڑی تسلی سے انہوں نے میری باتیں سنی، جو کہا وہ مانا انہوں نے، اور پھر کہا ہمارے چلیں ہم چائے پئیں ہمارے ساتھ۔ پھر یہ اپنے ڈیرے پر لے گئے مجھے، اور رات بھی کچھ وقت ہو گیا تھا، لوگ اٹھ کے آنے لگے، وہاں بات چیت ہوئی، اور کسی نے اعلان کر دیا، سلسلہ بیعت کا سلسلہ بھی چل گیا، جمع ہو گئے لوگ، یہاں تک کہ وہاں سے اس شہر کے لیے ہفتہ وار اجتماع کے لیے گاڑی شروع ہو گئی بھر کے آنا۔ تو یہاں ضرورت تھی مجھے کہ اب اگر میں عام آدمی کی طرح ان سے بات کروں گا تو یہ لفٹ نہیں کرائیں گے، سنیں گے نہیں، شاید میری شہرت جو ہے میرا کام بنا دے، اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ۔ تو جیسا موقع محل، انما الاعمال بالنیات، خالی اپنی عزت کروانے کے لیے اپنے تعارف کرواتے پھرنا کہ لوگ ہاتھ چومیں پیر چومیں، ادب سے دعا کا عرض کریں، تو یہ نہیں ٹھیک نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی جی عرض یہ ہے کہ ہمارا تعلق کیونکہ دینی کتب پڑھنے پڑھانے سے بھی ہے، جنازے ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ معاملہ بڑھتا جاتا ہے
ہونا تو یہ چاہیے کہ رقت قلبی زیادہ ہو. جی اب رقت قلبی کی بجائے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں رہتا, دل میں سختی آ جاتی, قساوت قلبی آ جاتی ہے, اور مزید آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور جیسا کہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ایسے کریں کام, ایسے کریں. اب وہاں پر بھی پیر صاحب کی بات بھی جو یوں عمل پیرا نہیں ہو پاتے پوری طرح, کیا یہ بھی جو ہے قساوت قلبی ہے. دوسرا اسی طرح سامنے والے افراد ہیں, جب تھوڑا کچھ عرصہ پڑھانے میں ہو جائیں تو دل میں باتیں آئیں کہ یہ میری تعظیم کریں, میرے لیے کھڑے ہوں, اور وہ یا نہیں کھڑے ہوئے تو یار انہوں نے ادب و احترام نہیں کیا. تو کیا یہ بھی قساوت قلبی کی علامتیں ہیں؟ اور یوں اس طرح یہ قساوت قلبی ہے کیا اور رقت قلبی ہے کیا, اور اس کو پایا کیسے جا سکتا ہے؟ قساوت قلبی سے دور کیسے ہو, رقت قلبی کیسے حاصل ہو, اور یہ معرفت الہی میں یہ رکاوٹ کس طرح ہے؟ اللہ اللہ, یہ منزلیں میں تو طے کر لوں پہلے یار. اب بیٹھے بیٹھے چند الفاظ میں منزلیں کیسے طے ہوں گی؟ قساوت قلبی مانے دل کا سخت ہونا, اور دل کئی چیزوں سے سخت ہوتا ہے. کئی ایسی باتیں ہیں جن سے سخت ہوتا ہے. ایک تو گناہ سے سخت ہوتا ہے دل, دوسرا بلکہ بعض ایسی باتیں ہیں کہ جن سے دل سخت ہوتا ہے. مثلا فضول بولنے سے, غیر ضروری بات کرنے سے, بغیر بھوک کے کھانے سے, بغیر تعجب کے ہنسنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے. اور بھی کچھ ایسے عمل لکھے ہوئے کہ جن سے دل سخت ہوتا ہے. اب جب دل سخت ہوا تو پھر یہ کہ وہ نصیحت قبول کرنا اس دل کے لیے یہ دشوار ہو جاتا ہے. تو اب اس وقت ہم لوگ جو یہ 2-3 باتیں میں نے بتائی, یاد رہے کہ دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور دل کی سختی بہت بڑی آفت. کیونکہ دل کی سختی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس میں واضح و نصیحت اثر نہیں کرتا. انسان کبھی اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے نہیں روتا, اور اللہ پاک کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا. دل کی سختی کے مختلف اسباب و علامات ہیں. ان میں چند یہ ہیں. نمبر 1, اللہ پاک کے ذکر سے غفلت برتنا. نمبر 2, قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا. نمبر 3, موت کو یاد نہ کرنا. نمبر 4, بیکار باتیں زیادہ کرنا. نمبر 5, فحش گوئی کرنا. تو یہ مختلف اور بھی اقوال ہیں بزرگوں کے کہ دل کی سختی کے یہ سبب, یہ سب. پھر دل اندھا ہونا, اوندھا ہونا, یہ تو اپنے نیکی کی دعوت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو اس طرح مطلب جو یہ مطالعے سے ہوگا. اسی تصوف کی کتب پڑھیں گے نا, پڑھیں گے تو کہیں جا کر پھر کچھ ایسا ذہن بنے گا. باقی یہ 2-4 باتیں سن کر فائدہ تو ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ عالی جا اس میں کافی علاج جو ہے وہ تصوف کتابوں میں عرض کیے گئے ہیں, اور ایک بڑا بہترین علاج ہے, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو میسر ہے, وہ ایک صاحب نظر کی نظر ہے, اور دل کی قساوت دور ہو سکتی ہے, رقت قلبی مل سکتی ہے. تو اڈا جانا کو نہیں, ساڈا سب کچھ بن جانا ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ کوئی ایسا نظر والا مل جائے, سب سے پہلا پینے کے لیے میں طلبگار ہوں, مجھے کوئی پلا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 11ویں اور 12ویں شریف کی محافل ہوتی ہیں اور اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے, تو مبلغین اور اساتذہ کرام, علماء کرام جو ہے نا مختلف شہروں میں اس کی ٹریولنگ بھی کرتے ہیں, اور جا کر بیانات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو وہ لفافہ بھی بعض جگہوں پر پیش کیا جاتا ہے, بعض جگہوں پر جو ہے نا ہمارے یوں سمجھے اساتذہ کرام باقاعدہ طور پر اگر وہ لفافے کا تقاضا بھی کریں تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور بعض جگہوں پر ڈیمانڈ بھی آتی ہے کہ بھئی فلاں مبلغ چاہیے, یعنی وہاں کے مسجد کے امام صاحب یا انتظامیہ کہتی ہے کہ فلاں جو ہے نا وہ استاد صاحب اس کا بیان چاہیے. اب استاد صاحب جو ہے نا وہ بیان تبھی فرمائیں گے
کہ جب کہ ان کو کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے گا؟ اب شرعی مسئلہ تو یہ کہ عالم واز کی اجرت لے سکتا ہے. اب جہاں بھی اجرت لینا دینا ہے تو وہ طے ہونا چاہیے, طے کرنا واجب ہے نا. اب لفافے میں کیا ڈالا, کم لگا زیادہ لگا, تنفیر کی صورت, ناراضیاں, بہت کچھ ہوتا ہوگا, اتنے پکڑا دیے اتنے پکڑا دیے, تو اتنے ہونا چاہیے کہ میں اتنے لوں گا تو بیان کروں گا. اگرچہ یہ سخت تنفیر کی صورت ہے ہی ہے کہ لوگ بدزن ہوں گے اس سے. ہاں یہ میں ایک مسئلہ بتا کر آ رہا ہوں. ایک تو یہ مسئلہ کہ یہ بغیر اس کے یہ لفافے چل رہے ہوتے ہیں, تو اگر نہ سراحتاً طے ہے اجرت نہ دلالتاً طے, ویسے کسی نے سونے کی اینٹ اٹھا کر دے دی تو وہ تو جائز ہی ہے. لیکن ہمارے ہاں مطلب ہماری طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے. ایسا ہی ہے جنید بھائی, حاجی جنید, ایسا ہی ہے کہ ہمارے ہاں اساتذہ کو اجازت نہیں ہے نا یہ نذرانے اس طرح واعظ کی اجرت لینے کا, کہ یہ میں صحیح بولتا ہوں, وہی مجھے تجربات ہیں. اچھے اچھے مقرروں کو لوگ دیتے ہیں, پھر پیچھے سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اس لیے پھر ایک عالم کا امیج خراب ہوتا ہے نا. اب تو مطلب سوشل میڈیا میں بھی ہے, تو مطلب آپ نے بھی کہ اتنا مانگتا ہے اتنے مانگتا ہے, لاکھ مانگتا ہے, ایک تقریر کے 1.5 لاکھ مانگتا ہے, ایسے آپ نے پڑھے ہوں سنے ہوں گے. میں نے سوشل میڈیا پہ پھر وہ اب دلائل کے جائز ہے اور اعلیٰ حضرت یوں فرما, تو پھر اعلیٰ حضرت یاد آ جاتے ہیں, بچا لو بچا لو بچا لو میری تجوری خالی نہ ہو جائے. تو ویسے بھی اگر کوئی پیسے لے کر واز کرے گا بھی تو اس کو ثواب تو ملے گا نہیں, کہ وہ اپنا جو بھی ہے وہ تو بیچ چکا, پیسوں کے لیے کر رہا ہے وہ. اگرچہ جائز ہے, ہو عالم, وہ قرآن و حدیث کی بات وہ کرے گا, حال ہے تو ٹھیک ہے مطلب. لیکن ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کا نقصانات واضح ہیں کہ لوگوں میں تنفیر ہوگی, آپ کی لوگوں کے دلوں میں وہ قدر نہیں رہے گی جبکہ پتہ چلے گا کہ یہ لیتا ہے پیسے. جیسے نعت خوانوں کو لوگ دے رہے ہیں, برا بھلا کتنا بول رہے ہیں, پروفیشنل نام رکھ دیا نا, جو پیسے لیتے ہیں یا اس طرح مطلب وہ چل رہے ہوتے ہیں پیسوں کی ترکیب میں. اور ہمارے کئی علماء ان کے خلاف کتنا بول رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے. یہ سب کیا تنفیر کی صورتیں تو ہیں جو بول رہے ہیں ان کے خلاف. اس پر بھی مجھے کلام ہے کہ یعنی وہ چلو کہیں آپ بھی بولتے ہو تو میں اب عرض کروں. یعنی ایک تو ہم مسئلہ تو بتاتے ہیں, نعت کھانے کی اجرت, نعت شریف پڑھنے کی اجرت لینا دینا حرام ہے, رسالہ لکھا, لیکن اپنے انداز سے اپنی حکمت عملی سے یہ مسئلہ بیان کرتے رہتے ہیں. میں مطلب ہے کہ بارہا بیان کیا ہے, لیکن ایک تعداد نعت خوانوں کی جو مجھ سے محبت کرتی ہے, یہ شاید آپ کو پتہ ہو نہ ہو, محبت کرتی ہے, دعوت اسلامی گن گاتے ہیں کیونکہ میرا انداز سافٹ نرم حکمت عملی کے ساتھ. اب بعض مقررین بہت زیادہ برا بھلا بول جاتے ہیں, علماء کی قدر نہیں کرتے, ان کو اتنا دیتے ہیں ان کو اتنا دیتے ہیں, لاکھوں روپے دے دیتے ہیں, عالم یہ غربت فلاں. اس سے کیا سامنے والے کو یوں لگے گا کہ یار اس بھائی کو پیسے نہیں ملتے, اس لیے وہ مطلب بڑاس نکال رہے ہیں. تو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب نہ بولا جائے. ہم لوگ نعت خوانوں کو پیار دیتے ہیں, بڑے بڑے بعض نعت خوان آ کر ماشاءاللہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, اور عطاری بھی اس میں بھرے ہوئے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. تو یہ کھائی نہ کھائی یہ محبت کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو مطلب برا بھلا نہیں کہتے, ان کو پیار دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, شفقت دیتے ہیں. جب بے نمازی کو نہیں جھاڑتے تو یار یہ پیسے دینے والے نعت خوان کو کیوں جھاڑیں یار, شیوٹ کو نہیں جھاڑتے اس کو کائے کو جھاڑے. تو یوں مطلب یہ کہ اس طرح مطلب یہ کہ ان کو یہ دور کر رہے ہیں بعض ہمارے مقررین جو ہے یہ بول بول کے. تو اب کیا ہوتا ہے, یہ نعت خوان طبقہ یعنی کہ یوں کیوں نہ علماء سے کٹا ہوا ہے. میں صحیح بولتا ہوں, آپ میں سے بہت سو شاید اس کا اندازہ ہو یا بعضوں کو تجربہ بھی ہوگا کہ یہ مولانا سے علماء سے ایک تعداد بھی, لیکن نعت خوان جو الرجی ہوتے ہیں ان سے کتراتے ہیں. اس لیے مطلب ان کو تو میں کس کو سمجھانے جاؤں, آپ نعت خوانوں کو بلاؤ یار, جو غلط کر رہا ہے بدعنوان ہے یا جو بھی, ان کو بلاؤ, ان کو پیار دو, پانی پلاؤ, چائے پلاؤ, کھانا کھلاؤ یار. ان کو مطلب محبت دے,
پھر ان کو سمجھائیں. یہ کھلانے پلانے کا تو ویسے میں نے کہہ دیا, ان کو محبت سے سمجھا کہ دیکھو یہ اتنا مقدس کام ہے, اللہ آپ کو اور برکت دے, دعائیں دے کر کے یہ اس طرح جو اس سے یہ نقصان ہے وہ نقصان ہے, شرعی مسئلہ ہے. کوئی نعت خوان آپ سے لڑائی نہیں کرے گا, کوئی آپ سے نفرت نہیں کرے گا. یہ کرنے کے بجائے جو سوشل میڈیا پر یا جلسوں میں مائک پہ جو دھڑا دھڑی ہو جاتی ہے, اس سے یہ لوگ ظاہر بدزن ہوتے ہیں. ہم کو یہ لوگ ڈیگریڈ کرتے ہیں, ہم سے جلتے ہیں, ان کو کوئی پیسے نہیں دیتا, کوئی گھاس نہیں ڈالتا, ہم کو اتنے پیسے ملتے ہیں اس لیے یہ دیکھ نہیں سکتے. اس طرح کے ان کے جذبات بنتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک عالم کا وعظ ہے, اس میں پبلک کتنی ہوتی ہے, اور ایک نعت خوان آتا ہے, اس میں پبلک کتنی ہوتی ہے. سمجھ رہے میری بات ہے نا, کتنی پبلک ہوتی ہے. بعض نعت خوان تو یعنی کہ اتنے بڑے اجتماعات لے لیتے ہیں یار, کہ ہم اگر آپ لوگ مل کر بہت بڑی کانفرنس بھی کریں نا تو اتنے جمع نہیں کر سکتے. ایک نعت خوان اتنے سارے جمع کر دیتا ہے نہ, اس کے پاس کوئی تنظیم ہے نہ تحریک ہے. اللہ نے اس کو آواز دی ہے, اس کو ملکہ حاصل ہے, لوگ اس کو مانتے ہیں. اب آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں, تو یہ جو لاکھوں اس کو سننے والے ہیں نا, یہ اب ان سے کھیل رہے ہیں. یہ ان کو جب پتا چلے گا کہ یار ہمارا منظور نظر نعت خواں اس کو فلاں یوں بول رہا ہے, اس کے خلاف ہو جائیں گے. پھر مسئلہ سنیت, اور پھر چاروں طرف دشمنیاں ہماری جو سنیوں کے خلاف ہے نا, تو یوں مطلب ہماری مطلب کئی ایسے نعت خوان بھی عقائد میں پھر ہو سکتا ہے ڈھیلے پڑ جاتے ہوں, علم نہیں ہوتا. پھر بعض لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جو کمزور باتیں کرتے ہیں, یہ ان کے یہاں بھی جا رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو ہو سکتا ہے پیار کرتے ہوں, گلے لگاتے ہوں, اور ہمارا جو ہے وہ ٹناٹن بر رضوی پیسے دیتا ہے, حرام ہے, علماء کی خدمت کیا کرو. تو وہ کہاں اس کی سمجھ میں آئے گا یار, سمجھے. تو اس طرح مطلب بے احتیاطیاں تربیت کی سب کو ضرورت ہے, کہ کہاں کیا اور کس طرح بولنا چاہیے. یہ اگر گر آ جائے نا ہم سب کو, تو میرا خیال ہے بہت سارے دکھ دور ہو جائیں. تو آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, آپ نہ نعت خوانوں کو چھیڑا کریں, نہ مشائخ کو چھیڑا. مشائخ کو بھی چھیڑتے ہیں, یہ آستانے لگا کے بیٹھے ہیں, مریدوں کے مال پہ پل رہے ہوتے ہیں, پھلا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ان کو بھی نہیں چھیڑیں. جو پیسے لیتے ہیں, دعوت اسلامی کی ترکیب پہ نہیں ہے مگر پیسے لے رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی مت چھیڑا کریں. ان کو آپ برا والا کہیں گے, نتیجتاً دشمن جب سنے گا تو وہ برا تو سنیوں کو بولے گا نا. ہاں سنی ہوتے ایسے, کھاتے پیتے موج کرتے ہیں, کماتے نہیں ہیں. تو یار مطلب حکمت عملی آپ پر کو واجب تھوڑی یار کہ نعت خوانوں کی ٹانگ کھینچتے رہو, یا جو مقرر پیسے لیتے ہیں ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے گھومتے رہو. اپنے کام سے کام کرو نا یار. نہ مشائخ کو چھیڑیں. آپ یہ آستانے والے جتنے بھی ہیں, یہ کسی نہ کسی حوالے سے سنیوں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے یا نہیں ہوتا, انڈر اسٹوڈنٹ کے بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ سنی ان سے وابستہ ہے نا. اولیاء کرام کی محبتیں ملتی ہیں, صحابہ کرام کی محبتیں ملتی ہیں, کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا. تو ہم یار کہیں کو کسی آستانے کو چھیڑے کہ یہ پیر ایسا, وہ شیخ ایسا, تو وہ ڈھکوسلے کرتا, تو فلاں ایسا کرتا ہے. یار پانجی گھرو سنجی تھے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. تو جب تک شریعت واجب نہ کرے ہم کیوں بولیں یار کسی کو. ہاں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے معاذ اللہ, اور اس کا آستانہ ہے, تو اس کی گلی سے بھی نہیں گزرنا اپنے کو. کہ جہاں جہاں عقیدے کا معاملہ آئے گا, ہمارے ایمان کا معاملہ آئے گا, وہاں بالکل یہ لڑائی نو کمپرومائز, جب تک وہ تائب نہیں ہوگا. لیکن اب عملی خرابیاں تو یار ایک انگلی اٹھاتے تین اپنی طرف آ رہی ہے. ہم کون سے اچھے یار, اپنی اصلاح کریں نا یار. اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کا مرید ہے یار, وہ تو فلاں کا مرید ہوا تو یوں ہو رہا ہے. چھوڑو یار اس کو, سب کو گلے لگاؤ, سینے لگاؤ. بس معاملہ اختلاف اپنا عقائد کی طرف یا کسی کے عمل کی خرابی کو چھیڑنا ہی واجب ہو گیا ہے شریعت نے. بالکل آپ واجب پر عمل کریں, کون منع کرتا ہے. ورنہ پھر کیسے کیسے لوگ, صحیح بولتا ہوں, دعوت اسلامی میں آ کے سیٹ ہوئے یار اس نرمی اور اپنے انداز سے. کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگ. الحمدللہ کئی آستان اس وقت دعوت اسلامی کے گن گاتے ہیں, اگرچہ ان کا عمل جو بھی ہو, گن گاتے ہیں. دعوت اسلامی کی پالیسی ہے کہ سنیوں کو چھیڑنا نہیں ہے, احتیاط کیا کریں. آپ نمازیں, لوگوں کو نمازوں کے مسئلے بتائیں, سنتیں بتائیں, جنازے کی نماز کا طریقہ بتائیں. میں تو اس انداز سے تو اٹھا ہوں, میں اعلان کرتا تھا مسجدوں میں جا کے, میں آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بتاؤں گا. تو لوگ تعجب کرتے تھے, یار تھوڑا اعلان تو ہو جاتا تھا میرا کہ کوئی آ رہا ہے, جمع تو ہو جاتے تھے,
मैं आपको वज़ू का तरीका बताऊंगा, मैं नमाज के मसले बताऊंगा, तो खाने के आदाब, पीने के आदाब, सीधे हाथ से खाना पीना, वो इस तरह की मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलता बोलता मस्जिदों में करते करते लोग मस्जिदों से बाहर आने लगे, भर गई मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता फिर चौक इज्तिमा, तो मैदान इज्तिमा, और ये भरते भरते अब आपके साथ बैठा हूँ। शुरुआत की बातें ये कर रहा हूँ, इसको छेड़ूँ उसके टांग खींचूँगा, सब मेरे घर पहुँचा दे के चल भाई तुझे नहीं सुनना हमको। अल हिकमत और दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, वरना ये शायद में ये इस तरह का अंदाज होता तो हम लोग मिलके आज बैठे भी ना होते, दावत इस्लामी को इतनी तरक्की ना होती। है फलाह व कामरानी, नरमी व आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है, नादानी में डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब। पापा हार वो इस्लामी भाई जिन्हें ये होता है कि इन्हें पैसे दिए जाते हैं बयानात वगैरह के ताल्लुक से, तो उनसे अर्ज़ है कि क्या मुबल्लिगीन जो हमारे जनरल मुबल्लिगीन होते हैं कि इन्हें कभी किसी ने पैसों की ऑफ़र की है? शायद आपको नहीं मिलेगा, कि कोई इक्का दुक्का आपको शायद मिसाल अगर ऐसे मिल जाएं तो मिल जाएं, अदरवाइज़ आपको मिसालें नहीं मिलेंगी, क्योंकि दावत इस्लामी का एक मिजाज बना हुआ है। अमीर इस्लाम फरमाते हैं कि मेरे बारे में ये मशहूर था कि ये पैसे नहीं लेता, यानी किसी के बारे में ये मशहूर होता कि बगैर पैसे के नहीं आता, और किसी के बारे में ये मशहूर है कि ये पैसे नहीं लेता। मेरा तो ये हाल किया था लोगों ने, मैं निक्का तो मैं नहीं पढ़ाना होता था, मैं सही बोलता हूँ, मैं निक्का पढ़ाने के लिए जैसे रक्शे में टैक्सी में भी गया ना, तो किराया तो दूर की, यानी कि मतलब नजराना दूर की बात, किराया भी नहीं देते थे मेरे को। यहाँ तक कि मैंने इतने निकाह पढ़ाए हैं, सही बोलता हूँ, कि आप लोगों ने पता नहीं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। जनाजे बहुत पढ़ाए, निकाह बहुत पढ़ाए। पहले तो दावत इस्लाम में जवानी, अब भी जवानी है, तो आज़ाद था, मैं इधर उधर उधर इधर निकाहें पढ़ाता था। मेरे बारे में यही मशहूर था कि ये नहीं लेता, तो आज तक किसी ने मुझे निकाह पढ़ाने की फीस नहीं दी, तो मुझे याद है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वरना ये मैं हिकायत आपको बयान नहीं कर सकता था, मैं पैसे खींचता रहता, तो ना मैं कहता था कि मुझे दो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक के बस इखलास अता फरमाए, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ हो रहे। तो ये पैसे नहीं दिए निकाह के, तो इनकी औलाद शायद दावत इस्लामी में होंगी, यार मेरा निकाह इसने पढ़ा था, हमने इसको तो बेचारे को पानी भी नहीं बोला, अपनी गाड़ी पे आया और चला गया, पीछे बैठकर किसी के, कभी रिक्शे में चला जाना, कभी इस तरह, तो यूं मतलब फिर मसरूफियत बढ़ती गई, तो मैं पीछे हटता गया, पैसों की वजह से नहीं, पीछे हटता गया, और अब मतलब ज़ाहिर हर जगह पहुंच नहीं पाता था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।